حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹیروں کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے، راہزنوں کے جو قافلوں کو لوٹتے ہیں ان سے تعلق رکھتے تھے. وہ جب انہوں نے جب اسلام کی دعوت سنی، جب متاثر ہوا، ایمان لانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ 2 نشانیاں ہوں گی اس نبی کی. ایک تو یہ کہ اس سے اخلاق بہت اچھا ہوگا، بہت برداشت ہوگی اس میں، بہت حلیم الطبع ہوگا، اور دوسرا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے نبوت کی مہر ہوگی. میں نے کہا جب میں یہ دونوں نشانیاں دیکھ لوں گا پھر ایمان لے کر آؤں گا. تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے کوئی لین دین کا معاملہ کیا، تجارت کا معاملہ کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ میں فلاں تاریخ تک آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، پھر آپ مجھے مال دے دیجیے گا. یہ معاہدہ طے ہو گیا. میں جو ہے اس تاریخ سے کچھ دن پہلے پہنچ گیا، اور میں نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور بڑی سختی سے بات کی کہ مجھے میرا حق دو، اور ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہوا تھا. حضرت عمر فاروق میں کھڑے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق تو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی سے کوئی بدتمیزی کے بعد تلوار نکال دی اور کہا کہ رسول اللہ حکم دے میں اس کی زیادہ اتار دوں، کس طرح بات کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر رک جاؤ، اگر یہ حق پر ہے، اگر اس کا مطالبہ درست ہے تو تم اس کو ڈانٹنے کے بجائے تم اس سے مطالبہ کرو کہ یا رسول اللہ اس کا حق دیں. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری کو بتایا کہ دیکھو مانگنے کا، بات کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. تو ابو ذر غفاری علیہ وسلم سے لپٹ گئے، کہا کہ رسول اللہ میں صرف چیک کرنا چاہتا تھا، میں نے ایمان لیا اور کلمہ پڑھ لیا. وہ اخلاق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا اور جو کریکٹر وہ پیدا کر کے گئے، جو اوصاف وہ اپنے صحابہ کے درمیان پیدا کر کے گئے، وہ اوصاف چاہیے. 2 لڑکے آئے حضرت عمر کے پاس اور کہا کہ اس بچے نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے. حضرت عمر نے پوچھا اس بچے نے؟ ہاں اس بچے نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا. حضرت عمر نے اس بچے سے پوچھا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. میں اونٹ چلا رہا تھا، میرا اونٹ ان کے کھیت میں گھس گیا، ان کے والد صاحب نے اس اونٹ کو پتھر مارا، وہ پتھر اس اونٹ کی آنکھ پہ لگا، اونٹ کی آنکھ ضائع ہو گئی. مجھے غصہ آیا، میں نے وہ پتھر اٹھا کے ان کے والد کو مارا، ان کے سر پہ لگا اور نکال دیا. تو عمر نے کہا آپ کو سزا ملے گی. اور قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل کے بدلے میں قتل ہوا. تو بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، میرے والد کا انتقال ہو گیا، مجھے آپ کچھ وقت دیں، میں جاؤں اور اطلاع بھی کر دوں اپنے گھر والوں کو، اور جو ساز و سامان میرے پاس ہے میں ان کے حوالے کر دوں. حضرت عمر نے کہا کہ ایسے تو نہیں جانے دیا جا سکتا، کوئی ضمانت دے گا تو جاؤ. اس نے کہا کہ میں تو اجنبی ہوں، میں تو نیا ہوں یہاں پہ، مجھے تو کوئی نہیں جانتا. تو عمر نے کہا ایسے تو نہیں جانے دیں گے. تو وہ بچہ کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کوئی میری ضمانت دے گا؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا میں ضمانت دوں گا. تو عمر نے کہا کہ ابو ذر اگر یہ نہیں آیا تو پھر اس کی جگہ تم قتل کیے جاؤ گے، تو تم تو جانتے ہی نہیں اس کو. تو ابو ذر غفاری نے کہا نہیں میں ضمانت دیتا ہوں، اس کو جانے یہ آئے گا، اور اگر نہیں آئے گا تو میں قتل ہوں گا. بچہ چلا گیا. جب اس کے واپسی کا وقت آیا تو سب انتظار کر رہے تھے، مجمع کھڑا ہوا تھا، تو عمر بھی تھے، تو ابو ذر غفاری بھی تھے. اور عمر نے کہا کہ ابو ذر تم نے کیوں ضمانت دی سکتی؟ اب اگر یہ نہیں آیا تو مجھے اس کے بدلے میں تمہاری جدائی کا صدمہ سہنا پڑے گا. تو ابو ذر غفاری نے کہا نہیں یاد آیا. تو بالکل مغرب سے دن ختم ہونے سے کچھ پہلے وہ چال گئے. تو ابو ذر غفاری سے عمر نے پوچھا کہ تم نے کیوں ضمانت دی تھی اس کی؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ اس نے مجمع سے مدد مانگی، اور اگر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ قیامت تک کوئی یہ کہے کہ ایک مسلمان نے مسلمانوں سے مدد مانگی اور کوئی اس کی مدد کرنے میں تیار نہیں، میں نے اس کی ضمانت دی. اس بچے سے پوچھا تو میں نے تم واپس کیوں آئے؟ نہیں آتے، بچ جاتے، اپنی گردن بچا لیتے. اس نے کہا کہ میں اس لیے واپس آیا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ مسلمان وعدہ خلاف ہوتا. وہ 2 لڑکے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہم اس بچے کو معاف کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کہیں کہ مسلمان معاف نہیں کر سکتے. تو وہ کردار اگر نہیں تب تک آئے گا، وہ کریکٹر نہیں آئے گا تو کچھ نہیں ہوگا. تو پہلی خصوصیت وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص نہیں ہے، دل نہیں ہے. اور دوسری وہ اخلاق حسنہ ہے، پیغمبرانہ اوصاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، وہ پیدا کرنا پڑے گا. اور صرف نالی لگاتے رہنے کی. اور تیسری خصوصیت، تیسرا بس جو اس کریکٹر کے اندر ہونا چاہیے وہ علم، دین کا بھی پختہ علم اور دنیا کا بھی.
دین کا اگر علم نہیں ہے ہمیں تو ہم دین کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، بلکہ ہم بظاہر تو خدمت کر رہے ہوں گے لیکن اصل میں ہماری وجہ سے دین کو نقصان ہوگا۔ علم کے بغیر عمل دونوں بیکار ہے، نقصان دہ ہے۔ اس لیے کہ اگر علم نہیں ہے تو بہت آسانی کے ساتھ کوئی بھی آپ کو ڈیٹریکٹ کر سکتا ہے، راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ شیطان کے دو طریقے ہوتے ہیں ہٹانے کے، ایک تو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ برائی کی طرف نہیں آیا، میں اس کو دعوت دوں گا شراب کی نہیں کی، تو وہ اس کو نیکی کے یہ باتیں نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے تم ذرا نماز پڑھو لیکن دیکھو کہ لوگ بیٹھے ہوئے اچھی طرح پڑھو، پھر وہ نیکی کے کاموں میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو اگر علم نہیں ہوگا، دین کا علم نہیں ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حلال کی ہیں اور کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، تو آپ بہت آسانی سے ڈیٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اسلام کا مزاج نہیں پتہ ہوگا، ہمیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں پتہ ہوگا تو ہم دین کو فائدہ پہنچانے کے بجائے بہت جگہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی ہم سے کہے یار یہ میوزک تو حلال ہے، اس میں فلاں 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 کا فتویٰ ہے، اگر مجھے علم نہیں ہوگا، اگر میرے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، آپ چھوٹے بن گئے، کبر اکڑ اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اس میں آپ نہیں گھس سکتے۔ اکڑ اور کبر اگر آ گئی تو اخلاص بھی بیکار گیا، اخلاق بھی بیکار گیا، علم بھی بیکار گیا، آپ کوئی خدمت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اکڑ، کبر، ریاکاری، خود نمائی، خود پسندی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ بیت المقدس بتا ہوا عیسائیوں کے پاس کہا کہ ٹھیک ہے ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ اپنا امیر المومنین خلیفہ کو بلائیں، ہم اس کے حوالے کریں گے شاید۔ تب عبیدہ بن جراح نے پیغام بھیجا حضرت عمر کو، وہ بلا رہے ہیں آپ کو۔ جو عمر آئے، واقعہ آپ نے سنا ہے کس طرح آئے، آدھے راستے کچھ راستے غلام بیٹھتا تھا ان پہ، کچھ عمر بیٹھتے تھے۔ قریب پہنچے تو غلام نے کہا آپ پر کھڑے ہیں، میں نیچے چلتا ہوں۔ یہ کوئی بات ہے کہ وہ بادشاہ اوپر بیٹھے گا غلام نیچے چلے گا؟ اسی حال میں پہنچے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے شہر سے باہر نکل کے استقبال کیا، کہا امیر المومنین کب تک کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، پوشیدہ ہو گئے ہیں، ہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے ذمہ داران موجود ہیں، کپڑے بدل گئے۔ اب انہوں نے کپڑے بدلے لیکن پھر تھوڑی دیر پہ دوبارہ اپنے پرانے کپڑے پہنے۔ اور کہا کہ ابو عبیدہ تم نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا نا تمہاری جگہ میں اس کی بڑی کلاس لیتا ہوں، لیکن تمہیں میں جانتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ابو عبیدہ یہ جو عزت ہے نا، یہ ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، کپڑوں نے، اکڑ نے، شان و شوکت جو ہمیں ملی ہے یہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہ اسلام کی وجہ سے ملی۔ اور اسی عاجزی کے ساتھ وہ گئے عیسائیوں کے بادشاہوں سے ملنے گئے۔ یہ عاجزی تھی کہ جس نے بادشاہ کو نیچے چلنے میں مجبور کیا اور غلام کو اوپر بیٹھنے میں مجبور کیا۔ یہ عاجزی جب تک نہیں ہوگی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی طرف اٹھنے والی انگلیاں اور جس کے پیچھے رونے والیاں کم ہوں۔ یعنی وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس کو کم لوگ جانتے ہیں، جو گمنام ہو، جس کو کم لوگ جانتے ہوں وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گمنام لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں کم لوگ جانتے ہیں، اس لیے جب لوگ زیادہ جانتے ہیں تو پھر اکڑ بھی پیدا ہوتی ہے، کبر بھی پیدا ہو سکتا ہے، ریاکاری کی کمائی بھی کوئی جانتا ہی نہیں، گمنام ہے بندہ ریاکاری سے، کبر سے، اکڑ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو مرکز نگاہ نہ ہو، کہ جو جس کو لوگ کم لوگ جانتے ہیں، اس کو زیادہ لوگ نہ جانیں۔ تو کام کرنے میں اور قربانی دینے میں سب سے آگے ہونا چاہیے، لیکن کریڈٹ دینے میں، ریوارڈ ملنے میں، نام آنے میں سب سے پیچھے ہونا چاہیے، بلے غائب ہونا چاہیے۔ اسلام کا مزاج ہے تو کام میں قربانی دینے میں سب سے آگے، لیکن ریوارڈ ملنے میں، کریڈٹ دینے میں سب سے پیچھے۔ تو یہ عاجزی جب تک نہیں ہوگی تو اخلاص، علم اور اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب یہ چار چیزیں ہوں گی تو پھر وہ پانچویں صفت پیدا ہوگی، استقامت، ثابت قدمی، کہ جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے، جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو پھر آپ اس پر ڈٹ سکتے ہیں، پھر آپ اس پہ ثابت قدم ہو جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جب ان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی تو پھر انہوں نے ہر ظلم کے مقابلے میں ایک ہی بات کہی کہ احد اللہ یہ کہہ
جب ان کو اپنے مقصد زندگی سمجھ میں آ گیا، جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کیوں بھیجا ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے. حضرت خباب بن ارد کی طرح کہ ان کا مالک ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا، اور ان کی جب کھال اور چربی پگھلتی تھی تو وہ کوئلے بجھتے تھے. اتنی تکلیف سہنے کے بعد ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا تم جلدی مچا لو، تم سے پہلے کے لوگوں کی تو زیادہ سخت وقت آیا ہے. ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے گوشت کو لوہے کی کمیوں سے نوچا گیا، ان کو زندہ دفن کر دیا گیا، لیکن اس بات سے پیچھے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے. کوئی میرے پاس میوزک کو حلال کرنے کا فتویٰ بھی لے آئے تو میں سوچوں گا کہ ٹھیک ہے اگر میوزک کا فتویٰ مل گیا حلال کا، لیکن آج اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے موجود ہوتے اور ان سے بھی پوچھتا کہ یا رسول اللہ تھوڑا میوزک بجا لیں، تو اجازت دیتے کیا؟ بے شک سارے مسلم مل کے ایسا فتویٰ دیتے ہیں کہ میوزک حلال ہے، لیکن اگر مجھے پتہ نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، تو میں نیک نیتی کے ساتھ بہت سارے غلط کام کرتا ہوں. کوئی مجھ سے کہے کہ یہ جو موبائل گیمز ہیں، پب جی ہے، اس طرح کے بہت سارے گیمز ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی اس کے حلال کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا نہیں پتا ہو. آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، اگر عمر موجود ہوتے، اگر ابوبکر صدیق موجود ہوتے، ان سے کوئی پوچھے یا رسول اللہ، یا ابوبکر سے پوچھے کہ پب جی کھیل لیں، جب موبائل گیم کھیل لیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اجازت دیتا ہے یا آپ کے ساتھ کھیلتے بیٹھتے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی اسلام میں جو حرام تو نہیں ہوں گی، لیکن آپ کو مزاج کا پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، کیا کیا چیزیں ان کو پسند نہیں. آج اگر ہوتے تو کن کن چیزوں کی اجازت نہیں دیتے آپ کو. حضرت عمر ہوتے تھے چماٹ پہ لگاتے جی، لیکن مزاج پتہ ہونا چاہیے اس طرح. کوئی آپ سے کہے برتھ ڈے منانا حلال ہے یا حرام ہے، کوئی اس کی جتنی دلیلیں لے آئے، حلال کا فتویٰ بھی لے آئے، اور میں مان بھی لوں کہ حلال ہے، لیکن اگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا پتہ ہوگا، اسلام کے مزاج کا پتہ ہوگا. آج رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج میری برتھ ڈے کیک کاٹ لیں، اجازت دیتے یا نہیں دیتے یہ آپ کو سوچنا. تو حلال حرام کا علم یہ دین کے کام کے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر آپ دین کے کام میں دین کو نقصان پہنچائیں گے. حلال حرام کے بعد اسلام کا مزاج پتہ ہونا چاہیے آپ کو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج پتہ ہونا چاہیے، ان کے اندر ان کو کیا کیا چیزیں پسند تھیں، کیا کیا چیزیں ناپسند تھیں. بہت ساری چیزیں حلال ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھیں. بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، لیکن خود بھی کبھی نہیں کیا. یہ علم ہونا لازمی ہے، ورنہ آپ اسلام کا نقصان ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں. اور آج یہی دور ہے، میں نے کہا نا دنیا میں تو 57 ممالک اسلام کے کتنے ممالک ہیں، 2.25 ارب مسلمان ہیں. آج سوشل میڈیا پر جتنے اسلامی اسکالرز ہیں، اسلام کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنے اسکالرز نہیں ہیں. آج اسلام جتنا بدحال ہے، اسلام کی تاریخ میں اتنا بدحال نہیں ہے. کیا وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اس بات کی ہے، علم نہیں ہے، حلال حرام کا علم نہیں ہے. اگر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے آشنائی نہیں ہے، اسلام کے مزاج سے آشنائی نہیں ہے، دین کا علم ہونا لازمی ہے. دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کریکٹر پیدا کرنا چاہتے ہیں، دین کا پختہ علم ہونا لازمی ہے. وہ قرآن حدیث اور کتابوں سے آتا ہے، ٹیچر سے آتا ہے، وہ سن کے نہیں آتا. اور دوسرا علم دنیا کا بھی علم ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن دنیا میں ان سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور ہر امت کا فقیہ ہوتا ہے، میری امت کا فقیہ عمر ہے. اتنی سمجھ بوجھ، اتنا ویژن تھا دینی معاملات میں، لیکن دنیا میں ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں. دنیا کا علم ہونا بھی لازمی ہے، دنیا پہ گہری نظر ہونا لازمی ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی انگلی پکڑ کے کی، وہی کے ذریعے. کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہی آ جاتے تھے، اس لیے کہ انبیاء موجود تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء موجود تھے. اللہ تعالیٰ اشاروں سے بتا دیتا تھا کہ فلاں 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 سے مناتے ہیں نا، یہ منافق ہیں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بتا دیتا تھا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، یہ کھانا نہیں کھائیں، اس میں زہر ہے. مشرکین اگر کوئی اعتراض کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتا تھا اس کا یہ جواب دو.
یعنی انگلی پکڑ کے رہنمائی کی انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ڈائریکٹ رہنمائی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی آنا بند ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق انسانی تاریخ کے وہ پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے ایسے موقع پر دنیا سنبھالی کہ جب اللہ تعالیٰ انگلی پکڑے رہنمائی نہیں کر رہا تھا، ڈائریکٹ رہنمائی بند ہو گئی تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے کہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رہنمائی نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور عمر دوسرے تھے، انہوں نے اپنی صلاحیت، اپنے دینی علم اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پہ دنیا چلا کے دکھائی، اور بہترین چلا کے دکھائی بغیر وحی کی رہنمائی کے۔ اب ڈائریکٹ رہنمائی نہیں آ رہی تھی وحی کی، کوئی جب انگلی پکڑ کے نہیں بتاتا تھا کہ یہ منافق ہے یا دشمن یہ سازشیں کر رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر تو یہ پہلے دو لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت دنیا سنبھالی کہ جب ڈائریکٹ رہنمائی وحی آنا بند ہو گئی۔ کیسے سنبھالی؟ اس لیے کہ دین کا عالم ان سے بڑا کوئی نہیں تھا اور دنیا بھی ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ تو اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے مددگار بننا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس دین کا بھی پختہ علم ہونا چاہیے، کوئی آپ کو کنفیوز نہ کر سکے، اور دنیا چلانا بھی آپ سے بہتر کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ اب جو بھی آپ کی فیلڈ ہے آپ اس میں ایکسلنس پر ہونے چاہیے۔ تو چوتھی صفت ہے علم، تیسری صفت، اور چوتھی صفت ہے عاجزی۔ بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری سنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تعلیمات تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیفہ ابراہیمی کی ساری تعلیمات مثالوں کی زبان میں پیش کی گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اے فریب خوردہ بادشاہ، تجھ کو اقتدار دے کر امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کا مال جمع کر، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کا مال جمع کر کے ڈھیر لگائے، بلکہ میں نے تجھ کو اس لیے بادشاہ بنایا ہے تاکہ تو اپنے انصاف کے ذریعے مظلوموں کی دعا مجھ تک پہنچنے سے روکے، کیونکہ مظلوم کی پکار کو میں رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور عقل مند کے لیے جب تک وہ ہوش و حواس میں ہے ضروری ہے کہ اپنے اوقات کی تقسیم کر لے، کچھ وقت خدا سے دعا اور مناجات میں لگائے، کچھ وقت اپنا احتساب کرے، کچھ وقت اللہ کی قدرت کے کرشموں میں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرے، اور کچھ وقت ایسا ہو جس میں وہ کھانے پینے کی فکر کرے۔ اور عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ صرف 3 چیزوں کے لیے سفر کرے: آخرت کا سامان جمع کرنے کے لیے، یا اپنی معاش کی درستگی کے لیے، یا حلال لذت کے حصول کے لیے۔ اور عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح حال کی طرف متوجہ رہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ جو شخص اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کا محاسبہ کرے گا تو صرف وہی باتیں اس کی زبان سے نکلیں گی جو فائدہ مند ہوں گی، لا یعنی باتوں سے وہ اپنی زبان بند رکھے گا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تعلیمات تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل کی کل عبرت اور نصیحت پر مشتمل ہیں۔ مثلا اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے جنہیں موت کا یقین ہو اور دنیا کے مال و متاع پر وہ نازاں ہوں۔ اس شخص پر بھی مجھے حیرانی ہوتی ہے جسے جہنم کا یقین ہو اور اسے ہنسی آتی ہے۔ اس شخص بھی مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جو تقدیر خدا کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہو اور پھر وہ حصول دنیا میں ہلکان ہو رہا ہو۔ مجھے اس شخص پر بھی تعجب ہوتا ہے جو دنیا اور اس کے تغیرات کو دیکھتا ہے پھر بھی دنیا کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ اور مجھے اس شخص پر بھی حیرانی ہوتی ہے جو کل قیامت کے دن حساب کتاب کا یقین رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور کچھ نصیحت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو اپنے لیے لازم کر لو، یہ چیز زمین میں تمہارے لیے روشنی ثابت ہوگی، اس کے ذریعے دنیا میں راہ حق پر چل سکو گے اور آسمان میں تمہارے کام آئے گی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مزید نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ جہاد میری امت کی رہبانیت ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور کچھ نصیحت فرمایا، تو آپ نے فرمایا غریبوں سے محبت کیا کرو اور ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ اور فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ تم سے مال کے لحاظ سے کم ہوں ان کی طرف دیکھو اور ان لوگوں پر نظر نہیں ڈالو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑے ہوئے ہوں، اس لیے کہ اس سے تمہارے دل میں اللہ کی نعمت کی ناقدری کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک بات کہا کرو اگرچہ وہ لوگوں کو بری لگے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مزید کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو عیب اور جو کمزوریاں ہیں جن کو تم خوب جانتے ہو ان پر نظر رکھو اور لوگوں کے عیب اور ان کی کمزوریاں نہ ڈھونڈو، اور وہ کام جو تم کرو اگر دوسرے کریں تو ان پر تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، اور آدمی کے لیے یہ کمزوری اور یہ برائی کافی ہے کہ وہ اپنے عیبوں کو نہ پہچانے اور دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈتا پھرے، اور جو کام خود کرتا ہے اس کے کرنے پر دوسروں سے ناراض ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا اے ابو ذر، بڑا عقل مند وہ ہے جو مدبر ہو، جو انجام کو سوچ سمجھ کر کام کرنے والا ہو، اور سب سے بڑی پرہیزگاری حرام کاموں سے بچنا ہے، اور سب سے بڑی شرافت حسن اخلاق ہے۔ بے شک سچ فرمایا اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جب ہم دنیا پر نظر دوڑاتے ہیں، کشمیر کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہمارے بھائیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس جل رہا ہے۔ شام اور لیبیا کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو صرف نقشے پہ رہ گئے ہیں، باقی تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ عرب ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو امریکہ اور اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ پوری امت مسلمہ پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں قتل و غارت گری ہے، کہیں آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں، کہیں مشکلات ہیں، کہیں مسائل ہیں، کہیں بمباری ہے۔ اور یہ سارے منظر کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ ایک وقت تم پر ایسا آئے گا کہ جب کفار تم پر اس طرح جھپٹیں گے کہ جس طرح بھوکا دسترخوان کو جھپٹتا ہے۔ ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اس حالت زار کی امت مسلمہ کی اس تباہی و بربادی کی وجہ کیا ہے؟ کیا زمین نہیں ہے ہمارے پاس؟ آج مسلمانوں کے پاس 57 اسلامی ممالک ہیں، امت مسلمہ کے پاس 57 ممالک ہیں، دنیا کی آبادی کا 25% ہے، ہم 1.25 ارب کے قریب ہیں، تعداد میں بھی کم نہیں ہے، لیکن دنیا کی آبادی کا 25% ہم ہیں۔ اس وقت دنیا کی 43 لاکھ فوج مسلم ورلڈ کے پاس ہے، 43 لاکھ فوج ہمارے پاس ہے۔ دنیا کے 50% گیس ریزروائرز، گیس کے ذخائر وہ مسلم ممالک کے پاس ہے۔ 75% آئل ریزروائرز وہ ہمارے پاس ہیں۔ 21% یورینیم جو نیوکلیئر پاور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، 21% وہ مسلم ورلڈ کے پاس ہے۔ اور دنیا کے 60% یوتھ وہ ہمارے پاس ہے۔ تو تعداد بھی ہے، زمین بھی ہے، زرخیز زمین بھی ہے، وسائل بھی بہت ہیں، پیسہ بھی بہت ہے۔ مسلمانوں کا ملک ہے دارالسلام برونائی، اس کا جو بادشاہ ہے اس کی گاڑی سونے کی ہے، یعنی مال و دولت کی بھی مسلمانوں کو کمی نہیں ہے۔ تو تعداد بھی بہت ہے، 1.25 ارب ہے، زمین بھی بہت ہے، وسائل بھی بہت ہیں، اسلحہ بھی بہت ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، دنیا میں 7 ایٹمی طاقت اس میں ایک ہم
امت مسلمہ کے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے، کہ جب عشق کی آگ بجھ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ سے عشق اور اس کے رسول سے عشق بجھ جاتا ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر مسلمان نہیں رہتا بلکہ راگ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اور راگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہوا اس کو نہ اٹھاتی ہے، اٹھا کے پھینک دیتی ہے، لوگ اس کو پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ یہی ہے کہ آج ہمارے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس کریکٹر کی ہے، کمی اس کردار کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، کہ جس کردار کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تھا، جس کردار کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اتارے، وہ کردار کہ جس کو انقلابی کردار کہا جاتا ہے۔ آج ہم نعرے لگاتے ہیں انقلاب کے، انقلاب کو بھول گئے۔ انقلاب راتوں رات نہیں آتا، انقلاب چپکے سے بھی نہیں آتا کہ آپ صبح اٹھتے ہو انقلاب آیا ہوا۔ انقلاب کے لیے کچھ کریکٹر چاہیے، کچھ کردار چاہیے ہوگا، وہ کردار جب تک موجود نہیں ہوگی انقلاب نہیں آ سکتا۔ وہ کردار کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی، تلیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے لائی۔ وہ بندے تیرے کہ جن کو دنیا پہ حکمرانی کا ذوق ہو، جن کو دنیا پہ حکمرانی کا جذبہ ہو، جن کی ٹھوکر کے آگے یہ صحرا یہ دریا کچھ نہ ہو، اور جن کی ہیبت کے سامنے پہاڑ بھی کچھ نہ ہو۔ وہ کریکٹر ہے، اور وہ کیسے آتا ہے؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دیکھو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے آشنائی، اللہ تعالیٰ سے تعارف، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے، پھر وہ دنیا و عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا یہ جہان کوئی معنی نہیں ہوتی۔ تو آج وہ کریکٹر نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو حضرت مصعب بن عمیر کا تھا، کہ جب ایک دفعہ وہ مسجد نبوی کے باہر سے گزرے تو ان کے جسم پر ایک پھٹا ہوا کمبل تھا۔ اللہ کے نبی کی جب نظر ان پر پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان پر فرمایا انہوں نے کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جو بہترین کپڑے اور بہترین خوشبوئیں استعمال کرتا ہے، اور آج اللہ اس کے رسول کی محبت میں اس کا کیا حال ہو گیا۔ وہ کریکٹر کہ جب حضرت مصعب بن عمیر کو اکیلے ایک بندے کو اللہ کے نبی نے مدینہ بھیجا تو اس ایک بندے نے ایک سال میں 85 لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگ استقبال کرنے باہر آئے۔ وہ کیوں باہر آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے تھے؟ وہ اس کریکٹر حضرت مصعب بن عمیر کی وجہ سے جانتے تھے۔ وہ کردار وہ کریکٹر آج ہم میں نہیں ہے کہ جو ان نوجوانوں کا تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین فلاں شہر فتح ہوا ہے، آپ اس کی سیر کرنے کی ہمیں اجازت دیں۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ سیر کر لو، اور جب سیر کر لو تو واپس آ کے بتانا کہ شہر کیسا لگا۔ تو وہ نوجوان جب واپس آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ شہر کیسا لگا، تو انہوں نے کہا وہ تو ہم نہیں دیکھ سکے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں نہیں دیکھ سکے شہر؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم شہر کی سیر کرنے کے لیے اس میں داخل ہوئے تو ہمیں دیکھنے کے لیے اور ہمارا استقبال کرنے کے لیے عورتیں اور بچیاں اور لڑکیاں آ گئیں۔ ہمیں تو اللہ کے رسول کی حدیث یاد تھی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، ہم نے نگاہ نیچی کر لی، شہر ختم ہو گیا، آپ تو دیکھ ہی نہیں سکے۔ وہ کریکٹر جو حضرت خباب کا تھا کہ جب کفار نے ان کو پکڑ لیا اور ان پر بے انتہا تشدد کیا اور ان کا خون بہا دیا تلوار کے زخم لگا کے، اور اس کے بعد ایک کافر نے آگے بڑھ کے نیزہ ان کے پیٹ سے آر پار کر دیا، اور اس حال میں ان سے پوچھا کہ اے خباب یہ بتاؤ کہ اگر آج تمہیں ہم چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو پکڑ کے یہاں لے آئے تو کیا تمہیں قبول ہے؟ تو حضرت خباب نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تم نے بہت بڑی بات کر دی، مجھے تو اتنا بھی قبول نہیں ہوگا کہ آج مجھے چھوڑا جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کوئی کانٹا چل جائے۔ وہ کریکٹر کہ جس کے اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت ہو، وہ کریکٹر وہ کردار جو منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ کا تھا کہ ایک غزوے کے موقع پہ، ایک جنگ کے موقع پہ انصار اور مہاجرین میں آپس میں چپتلش ہو گئی، کسی بات پہ تھوڑا جھگڑا ہو گیا، تو عبداللہ بن ابی نے اس جھگڑے کو بہت بڑھایا، اس میں تعصب پیدا کیا کہ یہ مہاجرین ہیں جو ہمارے اس پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں ہمارے حقوق پہ، اور پھر اس نے کہا کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت دار ہوگا
وہ ان زرینوں کو باہر نکال دے گا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس بات پہ ہی ختم کرو, مدینہ واپس آ کے دیکھیں گے. جب مدینہ واپس پہنچے تو مدینہ کے دروازے پر عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو روک لیا اور کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو تجھے میں مدینہ گھسنے دوں گا, ورنہ تیرا سر میں یہی قلم رکھ دوں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو پھر انہوں نے اپنے باپ کو گھسنے دیا. وہ کریکٹر کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے, جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلے ہو اور بعد میں کوئی دوسری محبت ہو. وہ کریکٹر جو صحابی کا تھا کہ جس کا نام ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ کوئی ملک فتح ہوا اور بڑا ساز و سامان اور مال غنیمت مدینہ آیا, تو سامان میں کوئی بادشاہ کا تاج تھا جو کہیں گر گیا اور بہت قیمتی تاج تھا, ہیرے جواہرات سونے چاندی سے لدا ہوا, کیونکہ صحابی کو وہ ملا رات کی تاریکی میں, اس نے وہ اٹھایا اور وہ تاج واپس کرنے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر کے پاس پہنچا اور راستے میں خیال آیا تو اپنا چہرہ چھپا لیا اور حضرت عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ امیر المومنین یہ تاج, یہ قیمتی تاج مجھے راستے میں پڑا ہوا ملے تو میں یہ امانت واپس کرنے پہنچا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, رکھ لیتے اس کو. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ امانت تھی, میری چیز نہیں تھی, اس لیے ہم واپس کرنے پہنچا. تو حضرت عمر نے پوچھا اچھا اپنا چہرہ تو دکھاؤ, نام تو بتاؤ کون ہو. وہ کریکٹر چاہیے اس صحابیہ کے جس نے جواب دیا کہ میں اپنا نام بتا کے اپنا اجر ضائع نہیں کرتا. تو آج تاریخ میں صحابی کا نام نہیں ملتا. وہ کریکٹر, وہ کردار ہمیں نہیں ہے کہ جو مولانا سید ابوالعلا مودودی کا تھا, جن کے بارے میں پروفیسر غلام اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے واقعات سنے صحابہ کے, بزرگوں کے, لیکن کبھی دل کے اندر وہ ایمانی کیفیت پیدا نہیں ہوئی, کبھی دل کے اندر سے موت کا خوف نہیں نکلا اس طرح. لیکن جب مولانا مودودی کو گرفتار کیا گیا اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اگر آپ معافی مانگ لیں گے, معافی نامہ لکھ دیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. وہ کردار مولانا مودودی کا چاہیے کہ جنہوں نے معافی نہیں مانگی, کس چیز کی معافی مانگی. آج اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے تو یہ میری شہادت ہے اور بغیر حساب کتاب کو جنت میں جاؤں گا, میں کس چیز کی معافی مانگوں کہ مجھے جنت میں نہ بھیجوں. پروفیسر غلام اعظم کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کو دیکھ کے, مولانا مودودی کے اس کردار کو دیکھ کے میرے دل سے جو موت کا خوف نکلا اس کے بعد کوئی معمولی خوف میرے دل میں پیدا نہیں ہوا. وہ کردار جو سید قطب کا تھا کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا اور پھانسی کی سزا سنائی گئی تو اس وقت کے بادشاہ نے ان کی بیگم کو بھیجا کہ ان سے کہیں کہ اگر یہ معافی مانگ لیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے, ان کے سارے کیسز ختم کر دیں گے. ان کی بیگم آئی ان کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ آج معافی نامہ لکھ دیں گے, معافی مانگ لیں گے تو چھوڑ دیں گے آپ کو. سید قطب کا کردار چاہیے کہ جنہوں نے کہا کہ کس چیز کی معافی مانگوں, اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کام کرتا تھا تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس سے معافی مانگوں, پھر مجھے سزا ملنی چاہیے. اور اگر میں اللہ کے لیے کام کرتا تھا تو پھر میں اس کے بندوں سے معافی مانگوں گا, میں برائی سے معافی مانگوں گا کہ انہیں معاف کر دو. وہ کردار آج مسلمانوں میں موجود نہیں ہے. وہ کردار جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جن کے نام سے اس وقت کی سپر پاور کانپتی تھی, درستی تھی. ایک سفیر جب ملنے آیا اس نے پوچھا مسلمانوں سے تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے. مسلمانوں نے بتایا کہ ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہے, وہ مسجد نبوی جاؤ وہاں تمہیں ملیں گے. مسجد نبوی پہنچا, اس نے کہا کہ بھائی تمہارا بادشاہ کدھر ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ جو کونے میں اینٹ پہ سر رکھ کے سو رہا ہے یہ ہمارے بادشاہ. تو عمر پہ جب اس کی نگاہ پڑی تو وہ کانپنے لگا. تو کس چیز کا خوف تھا اس کے دل کے اندر؟ حضرت عمر کیا بہت خوفناک. حضرت عمر کی روحانیت کا روپ تھا جو اس کے دل پہ پڑا. حضرت عمر کے تعلق باللہ کا روپ تھا جو اس پہ پڑا, جس سے دنیا کانپتی تھی. وہ روپ تھا کہ جس سے شیطان کے اس روپ کی وجہ سے شیطان حضرت عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا. وہ روپ تھا حضرت عمر کا کہ جن کے ڈنڈے سے زلزلہ رک جایا کرتا تھا, جن کے خط سے رکا ہوا دریا چل پڑتا تھا. وہ حضرت عمر ایک دفعہ جب شام کے سفر میں گئے تو اپنے صحابہ کو کہا کہ ذرا مجھے الگ چھوڑ دو, میں عوام سے اکیلے ملنا چاہتا ہوں. اور ملتے ملاتے ایک جھونپڑی میں پہنچے تو ایک بوڑھی عورت وہاں موجود تھی. حضرت عمر نے پوچھا کہ اپنا حال بتاؤ. اس نے بتایا کہ بڑی پریشانی ہے.
کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. اور حضرت عمر نے پوچھا عمر کے بارے میں کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ وہ عمر کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے کوئی خیر نہ دے. اس نے کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں، کبھی میرا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی میری خبر گیری کرنے نہیں آیا. تو عمر نے کہا کہ مائی کو عمر مدینہ میں رہتا ہے، تم شام کے صحرا کے میں ایک جھونپڑی میں رہتے، عمر کو کیا پتا کہ تم یہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اب مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ، اس کو مشرق مغرب کی خبر نہیں ہے. میں تو نہیں سمجھتی کہ مسلمانوں کا بادشاہ ایسا ہوتا ہے. تو عمر بہت روئے اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اور کہا کہ میں جو ہے نا عمر کا بڑا خیرخواہ ہوں، عمر کا بڑا دوست ہوں میں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم قیامت کے دن عمر کو نہ پکڑو. تو بتاؤ کتنے پیسوں پہ تم ابھی مجھ سے معاہدہ کر لو گی، میں تمہیں وہ پیسے دوں گا، تم عمر کو قیامت کے دن نہیں پکڑنا. تو غالباً 25 درہم یا اتنے بھی کچھ معاملہ طے ہو گیا. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. حضرت عمر کو جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ سلام کیا اور کہا یا امیر المومنین. تو عورت پریشان ہوئی، بوڑھی عورت، اور بہت گھبرائی کہ میں تو خلیفہ حضرت عمر کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اب کو معاہدہ ہوگا. اور پھر کہا کہ لکھنے کے لیے کوئی چیز لاؤ. حضرت عمر کی چادر کاٹی گئی، اس پہ لکھا گیا یہ معاہدہ کہ میں عمر بن خطاب اور اس عورت کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے کہ میں اس کو 25 درہم دے رہا ہوں اور یہ قیامت کے دن مجھے نہیں پکڑے گی. تو وہ کردار جب تک نہیں آئے گا، وہ کریکٹر جب تک نہیں آئے گا، تو مسلمانوں کو یہی حال رہے گا، یہی تباہی بربادی رہے گی. کوئی انقلاب نہیں آئے گا، صرف نعرے لگاتے رہے. وہ کریکٹر کے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے. ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں. لیکن پھر ہمارے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے بارے میں انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ شعروں کو سکھا دیں رم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ. ان میں جو شعر کے بچے ہیں، جو شعر کی اولادیں ہیں، اچھا یہ ہے کہ ان کو ہرن کے طور طریقے سکھا دو، ہرن کے طرز زندگی سکھا دو، اس لیے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ شعروں کی طرح زندگی گزار سکیں، اپنے آبا و اجداد کی طرح زندگی گزار سکیں، یہ اس قابل نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ باقی نہ رہے شعروں کی شعری کا فسانہ، یعنی ہمارے آبا و اجداد کے قصے اچھا یہ مٹ جائیں، ورنہ تو بہت ذلت ہوگی کہ ہمارے آبا و اجداد کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں. فرمایا کہ بہتر ہے کہ شعروں کو سکھا دیں رم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ. تو آج اسی کریکٹر کی کمی ہے، وہ کریکٹر کہ جو انقلابی کریکٹر ہے، وہ کردار کہ جس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کام کیا کہ کوئلے کے ڈھیر سے ہیروں کو تراشا. تو وہ صحابہ کرام کو آسمان سے تو نہیں اترے، اسی معاشرے کے اندر جو لوگ موجود تھے ان نے وہ کردار پیدا کر دیا کہ جو انقلاب لے کر آئے. ان نے وہ کردار پیدا کر دیا جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. ان نے وہ کردار پیدا کر دیا کہ دشمن کے دلوں پہ ان کا روب پیدا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا کہ کردار بنائے، یعنی کار نبوت یہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا کہ کردار بنائے. انقلاب کا راستہ یہ ہے کہ کردار پیدا کیے جائے. آپ کا نصب العین، جمعیت کا نصب العین بھی ہے کہ کردار پیدا کیے جائے، افراد کی تعمیر کی جائے، کردار کی تعمیر کی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد حیات بھی ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یعنی جاؤ اور کردار پیدا کرو، ایسے اپنا کردار بھی ایسا بناؤ اور دوسروں کے کردار بھی ایسے بناؤ. ہمارا مقصد حیات، ہمارا نصب العین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، مسلمانوں کی تباہی کو دور کرنے کا حل اور انقلاب کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کردار پیدا کیے جائیں، وہ کریکٹر پیدا کیے جائیں. وہ کریکٹر کیا ہے، وہ کردار کیا ہے، وہ اوصاف کیا ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے. وہ بنیادی طور پہ 5 اوصاف ہیں کہ جو مجھے اپنے اندر پیدا کرنے اور دوسروں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہی میرا مقصد زندگی ہے. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے سوال کرے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری، عمر کن کاموں میں گزاری، مال کس کام کے لیے خرچ کیا. اسی کے بارے میں سوال ہے. یہی میرا مقصد زندگی ہے، یہی میرا نظر ہے اور یہی انبیاء کا مشن ہے.
یہی کار نبوت ہے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں کہ کردار پیدا کیے، صرف اور صرف کردار پیدا کیے۔ جب ایسے کریکٹر پیدا ہو گئے تو تبدیلی خود بخود آئی، انقلاب خود بخود آیا۔ انقلاب کو سنبھالنے والے جب تک موجود نہیں ہوں انقلاب نہیں آتا۔ انقلاب کو لانے والے اور انقلاب کو سنبھالنے والے کریکٹر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اوصاف کیا ہے؟ وہ سب سے پہلی صرف پہلا وصف ہے وہ اخلاص ہے، وہ للہیت ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ آپ جو کام کریں اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ آپ اگر کسی کے ساتھ چائے پینے بیٹھ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اس کے ساتھ چائے پینے کی میری نیت کیا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھنے میں اسلام کو کیا فائدہ ہے، دین کو کوئی فائدہ ہے، اللہ کی رضا ملے گی تو میں بیٹھوں گا، ورنہ یہاں بیٹھنا میرے لیے قیامت کے دن پچھتاوے کا سبب بنے گا۔ آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کسی سے دوستی رکھ رہے ہیں، آپ کوئی ڈگری چوز کر رہے ہیں، آپ کوئی جاب چوز کر رہے ہیں، آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سوچیں اس اسلام میں کیا فائدہ ہے، اس میں میری نیت کیا ہے؟ اگر رضائے الہی کے علاوہ کوئی نیت ہے بیکار ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا بہت تھوڑا عمل اللہ تعالیٰ کے بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں، اور اخلاص کے بغیر کیا گیا بہت عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ غزوے کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کو ضرورت ہے ساز و سامان کی، تو لوگوں نے دھڑا دھڑ اپنا سامان اللہ کے راہ میں نشاور کیا۔ ایک صحابی کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے رات بھر محنت مزدوری کی اور بدلے میں جو اجرت میں چند کھجوریں ملی وہ صبح آ کے اللہ کے رسول کے حوالے کی، تو کسی شخص نے وہاں جو دیکھا تو کوئی ہنسا مذاق اڑایا کہ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے صدقہ خیرات ایک طرف اور یہ کھجوریں ایک طرف، اس لیے کہ اس کے پیچھے اخلاص ہے، اس کے پیچھے للہیت ہے، جذبہ ہے کہ آج اسلام کو ضرورت ہے اور مجھے کچھ دینا ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں نے محنت مزدوری کی، چند کھجوریں ملی وہ میں نے لا کے دے دی، میں نے اپنا سب کچھ دے دیا اسلام کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارا صدقہ خیرات ایک طرف اور یہ کھجوریں ایک طرف، یہ سب پہ بھاری ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھوٹے شرک سے بچو۔ صحابہ نے کہا چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ریاکاری، کہ تم کوئی کام کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا کرو، یہ شرک ہے۔ شرک کیا کہتے ہیں؟ شرک کس سے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں، اور شرک ایسا گناہ جو جس کی معافی نہیں ہے، جو قیامت کے دن معاف نہیں ہوگا اگر دنیا میں اس کی توبہ نہیں کی۔ تو یہ شرک ہے کہ جو کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے تھا، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے تھا، وہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کروں، ساتھ میں میرے ذہن میں یہ ہو گیا یار میری بھی تھوڑی تعریف ہو جائے گی، میرا بھی کوئی کام بن جائے گا، کوئی اور نہیں ہے تو میں بھی تھوڑا مشہور ہو جاؤں گا۔ شرک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرک یہ جو ریاکاری ہے یہ اتنی خاموشی سے دل میں آتی ہے کہ جیسے کالی رات میں کالا پہاڑ اس پہ کالی چوٹی، اتنی خاموشی سے آتی ہے دل کے اندر، اس کے لیے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے ہر عمل کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کی محتاطی کا اور ان کے احتیاط کا عالم یہ ہے کہ جنگ کا میدان ہے، افراتفری ہے، جنگ کے میدان میں تو افراتفری ہوتی ہے، کوئی اور بات نہیں سوچتی ہے، دشمن کو مارنا ہے بچنا ہے، ورنہ وہ آپ کو مار دے گا۔ اس افراتفری میں جنگ کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مضبوط دشمن کو پچھاڑ دیا، اور بالکل جب قتل کرنے والے تھے تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، مطلب حضرت علی نے ایک لمحہ نہیں لگایا اس کو چھوڑنے میں، یعنی آپ ان کی احتیاط کا عالم دیکھیں۔ حضرت علی اتنے محتاط تھے کہ افراتفری میں بھی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر نیت میں کچھ مسئلہ ہو گیا نا تو یہ میری جنگ بیکار گئی، یہ غزوہ جو میں لڑ رہا ہوں یہ بیکار گئی، یہ قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی۔ تو افراتفری کے اندر ایک لمحے کے اندر انہوں نے اس دشمن کو چھوڑ دیا۔ اس نے پوچھا تم نے کیوں چھوڑا مجھے؟ تو فرمایا کہ میں پہلے تو جب قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، لیکن جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اب میں اگر قتل کرتا ہوں تو اپنے غصے کے لیے کرتا ہوں۔ افراتفری میں بھی ان کے احتیاط اور ان کا عالم دیکھیں، ان کے ذہن میں بات تھی کہ نیت میں اگر ذرا بھی مسئلہ ہو گیا نا، کھانا قتل کرتے تو شاید اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، لیکن احتیاط دیکھیں کہ ایک لمحہ نہیں لگایا اس کو چھوڑنے میں۔ وہ مشہور حدیث کا آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا اور ایک شہید کو لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان کو جہنم میں پھینک دو۔ میں نے اللہ میرے راستے میں ہم نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو پہنچایا میں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تو جانیں،
لوگ تیری تعریف کریں، تو مشہور ہو، یہ سارے مقاصد تمہیں حاصل ہو گئے، تو آج میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شہید دیں گے اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، میں شہید ہو گیا، جان دے دی میں نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے لیے نہیں کیا، تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر ہیں، لوگ تمہاری بہادری کے قصے سنائیں، لوگ تمہارے دلیری کے افسانے سنائیں، تو یہ سارے مقاصد تمہیں مل گئے، تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور پھر وہ سخی گئے اللہ تم نے مجھے جو مال دیا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے لیے نہیں کیا تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی گئے، لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تمہاری سخاوت پہ گن گائیں، یہ سارے مقاصد تمہیں مل گئے، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، اور تینوں اٹھا کے جہنم میں پھینک دے دیں۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے نیت کے معاملے میں۔ نیت میں کھوٹ ہو گیا تو آپ کا سارا عمل بتا ہے، اور نیت خالص رہی تو بہت تھوڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آج تو ہم بہت مشکل و پریشانی میں، سوشل میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا فیس بک نے ہم یہ ایک راستہ کھول دیا ریاکاری کا، خود پسندی کا، خود نمائی کا، کہ ہم ہر نیک کام، ہم ہر پروگرام اس لیے کرنے لگے کہ تصویر آئے گی، خبر چلے گی، لوگ دیکھیں گے، بابا ہوگی، شیئر ہوں گے، ریچ بڑھے گی۔ تو آج کے دور میں تو بہت زیادہ موقع کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے فائدے ہیں تو اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات بھی میں سے یہ ہے کہ یہ آپ کا بہت بڑا عمل منٹوں میں ضائع کر دے گا، آپ کا بہت بڑا عمل لمحوں میں ضائع کر دے گا، کہ آپ نے ایک کام بڑی محنت کر کے کیا، ایک پروگرام کیا، بہت محنت کی اس کی، لیکن کہیں نیت میں آگے گیا تو اس میں باوا کیا، بہت بڑا کام آپ کا منٹوں میں ضائع ہو جائے گا۔ تو اس سوشل میڈیا کے دور میں بہت زیادہ ہمیں اپنی نیت کی اور خلوص نیت کی، للہیت کی اور اخلاص کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور محتاط رہنے کی۔ تو پہلی صرف جو اس کریکٹر میں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہونی چاہیے وہ اخلاص نیت ہے، وہ خلوص ہے، وہ للہیت ہے۔ دوسری صرف جو ہونی چاہیے وہ اخلاق حسنہ ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں، ایسے اخلاق کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، کہ جب غار حرا میں پہلی وحی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، بہت پریشان ہوئے۔ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو بخار چڑھ گیا گھبراہٹ میں، تو کہا کہ مجھے کمبر اڑا دو، سردی لگ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے کمبر اڑایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ پیغمبرانہ اوصاف ہیں، وہ انبیاء کے اوصاف ہوتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ قرض داروں کے قرض ادا کرتے ہیں، آپ محتاج اور تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ مشکلات میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ یہ کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسے اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ پیغمبرانہ اوصاف ہے، یہ انبیاء کے اوصاف ہیں۔ یہ سب میں اتنی آسانی سے نہیں آتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے نکال دیا، ان کو اتنا تنگ کیا کہ وہ مکہ چھوڑ کے نکل گئے۔ تو جب باہر نکلے تو ایک مکہ کا سردار ابن الدخنہ کہیں سے واپس آ رہا تھا، اس نے پوچھا کہ مکہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے شہر والے مجھے نہیں رہنے دینے آتے۔ تو اس نے جو الفاظ کہے وہ پیغمبرانہ اوصاف ہے، وہ کردار ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا اپنے صحابہ میں۔ ابن الدخنہ نے کہا کہ تمہیں کون نکال سکتا ہے؟ تم تو غریب اور بے نواؤں کی دستگیری کرتے ہو، تم تو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہو، تم مہمان نوازی کرتے ہو، تم مصیبت